لیکن میں آپ کے سامنے حضرت فاروق اعظم کی طرز حکمرانی، ان کی حکومت اور سیاست کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا. اجازت ہو تو سبحان اللہ کہیں بات شروع کروں. ٹائم بالکل تھوڑا ہے. ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں یا اللہ فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرما. کیوں کہتے ہیں؟ ان کی حکومت میں ایسی کون سی بات ہے جو آپ کی بھی خواہش ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ ان جیسا حکمران آئے. آئیے میں آپ کو اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ کہیں قرآن پڑھیں. بندے بڑے جیدار ہو. شیخ پورے دی سرزمین ویسے بھی ماشاءاللہ بڑی پاورفل لوگوں دی سرزمین ہے جنہوں نے آکھیا ساڑیاں گردنہ ہے نہیں حضور واسطے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم. میرے مالک نے فرمایا یہ میرے محبوب محمد اور ان کی معیت میں رہنے والے، ان کی خوبی ہے کہ یہ کافروں پہ سخت ہوتے ہیں مگر آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں. یہ جناب اعلیٰ خوبی اللہ کے قرآن نے بیان کیا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں جب بھی کوئی ریاست مدینہ کا دعویٰ کرے بس اس کو اتنا یاد رکھنا چاہیے یا یہ دعویٰ نہ کرے. اگر دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کرنے والے اور جناب اعلیٰ اس کے مستاق لوگوں کا رویہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ریاست مدینہ والے کافروں اور منافقوں پہ سختی کرتے ہیں لیکن مسلمانوں پہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں. پہلے رحم دلی کی بات کرو، اس کے بعد اگلی بات کریں گے رحم دل کتنے ہوتے ہیں. رحم دل اتنے ہوتے ہیں کہ جناب اعلیٰ رات کے وقت فاروق اعظم اپنے دور حکومت میں جناب اعلیٰ گھوڑے پہ جناب بیٹھ کے اپنے غلام کو ساتھ لے کے مدینے کا جناب چکر لگاتے ہیں کہ پتہ چلے مدینے میں کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. حتیٰ کہ رات کو چکر لگا رہے ہیں. چکر لگاتے لگاتے جناب اعلیٰ پتہ چلا ہے ایک قافلہ مدینے کے مضافات میں آ کے جناب رکا ہے. مدینے کے مضافات میں اس قافلے کے پاس رکے اور جا کے جناب اعلیٰ جب پہرا دینا شروع کیا ایک خیمے سے چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آئی. تھوڑی دیر سنتے رہے پھر جا کے کریم فرماتے ہیں اس کی ماں کو آواز دیتے ہیں او بی بی اپنے بچے کو چپ کرا، کیوں رلا رہی ہے، اس کو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ جناب اعلیٰ وہ کہتی ہے جاؤ اپنا کام کرو، میرا بچہ ہے میں جانو میرا کام جانے. تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر دیکھتے ہیں بچہ رو رہا ہے. پھر فرماتے ہیں بی بی اپنے بچے کو چپ کرا، کیوں بچے کو جناب اعلیٰ رلا رہی ہے. جب تیسری بار سوال کرتے ہیں اندر سے عورت کہتی ہے تمہارا اس سے کیا مطلب؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عمر نے قانون بنایا ہے جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا، جب تک بچہ اپنی ماں کا دودھ پینا نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اس کا وظیفہ نہیں لگے گا. اس لیے اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، چلو کم از کم کچھ کھانے والا بن جائے تو ہمیں اس کا بھی وظیفہ حکومت کی طرف سے مل جائے گا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک رہی. حضرت فاروق اعظم نے سنا تو اسی وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ ہے ریاست مدینہ جہاں خلیفہ اپنی داڑھی پکڑ کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے ہائے عمر تجھے تیری ماں روئے، تیری وجہ سے کتنے بچے راتوں کو روئے ہوں گے، تیری وجہ سے کتنے بچے راتوں کو اداس ہوئے ہوں گے. ادھر کھڑے کھڑے قانون بنایا آج کے بعد دودھ چھڑانے کی شرط نہیں ہے، دودھ چھوڑنے کی شرط ختم ہے. آج کے بعد جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس کے پیدا ہونے کے ساتھ اس کا خرچہ حکومت وقت ادا کرے گی. یہ ہوتے ہیں ریاست مدینہ والے. اگر اس طرح ریاست مدینہ آج پاکستان کو بنایا جائے اور جناب اعلیٰ یہ ریاست ثانیہ مدینہ بن جائے، خدا کی قسم تو ننکانہ صاحب کی نہر کے اوپر کھڑی ہوئی ماں جو اپنے 5 بچوں سمیت خودکشی کرتی ہے وہ کبھی آپ کو کرتی نظر نہ آیا. کوئی رکشہ چلانے والا بجلی کے بل سے تنگ آ کے اپنے بچوں سمیت زہر کھاتا ہوا آپ کو نظر نہ آیا. کوئی ماں اپنے بیٹے کی دوائی کی خاطر عزت بیچتی ہوئی سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی نظر نہ آیا. کوئی بیٹی جوان لوگوں کی گاڑیوں کو شیشے صاف کرتے ہوئے اور گندے لوگوں کی گندی نظروں کا شکار ہوتی ہوئی آپ کو لاہور کے اشاروں پہ نظر نہ آیا. اگر ریاست مدینہ کی کوئی ذمہ داریاں قبول کرے کہ ان کو عزت سے گھر میں کم از کم روٹی دی جائے، بے روزگار کو کم از کم روزگار دیا جائے،
بھوکے کو کم از کم کھانا دیا جائے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، اس سے آگے چلیے۔ اس سے آگے یہ ہے کہ ایک رات کے پہرے کے دوران آواز آتی ہے جناب اعلیٰ، کسی کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں او بی بی تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا بھوکے ہیں، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ کہا کیا کھانا بنا رہی ہو؟ کہتی ہے نہیں بھائی، صرف ایک ہنڈیا چڑھائی ہے جس پہ پانی رکھا ہوا ہے، اس لیے اس کے نیچے آگ جلا رہی ہوں تاکہ کم از کم یہ بیچارے اس انتظار میں دل بہل جائے کہ کچھ پک رہا ہے، کچھ کھا لیں گے تھوڑی دیر بعد، صحیح ہے، ایسے انہیں نیند آ جائے گی۔ فاروق اعظم جلدی سے جاتے ہیں، اپنے غلام کو لے کے بیت المال سے کہتے ہیں جلدی سے آٹا میری گردن پہ رکھ، جلدی سے بوری مجھے اٹھواؤ۔ وہ کہتا ہے حضور مجھے اٹھوائیے، فرمایا آج عمر کا بوجھ اٹھاؤ گے، مجھے بتاؤ کل کون اٹھائے گا، بروز حشر کون اٹھائے گا، میری قبر میں کون اٹھائے گا؟ اس لیے آپ نے فرمایا یہ میرے کندھے پہ ہی آنے دو۔ آٹا اٹھاتے ہیں، دروازے پہ آتے ہیں، کہتے ہیں بہن تیرا بھائی آیا ہے، آٹا لے کے آ، کچھ کھانے کی چیزیں لے کے آ۔ دروازہ وہ عورت کھولتی ہے، آپ کہتے ہیں ٹائم تھوڑا ہے، آپ اگر ایسا کریں کہ آٹے سے آٹا بنا لیں، آپ آٹا گوندھ لیں، میں آپ کے بچوں کو چپ کرواتا ہوں تو اتنی دیر میں کھانا بن جائے۔ آپ جناب اعلیٰ بچوں کا دل بہلا رہے ہیں، وہ عورت آٹا گوندتی ہے، کھانا بناتی ہے، جب بچے کھاتے ہیں تو کھا کے وہ رونے والے، اب کھا کے جب پیٹ بھرا ہے تو آپس میں خوش ہو کے ہنسنے کھیلنے لگ گیا۔ اس دوران وہ عورت بڑے گلے شکوے کر رہی ہے، عمر سے خدا پوچھے گا، وہ پوچھے گا اس کی عدالت میں، عمر سے پوچھنا ہوگا، جناب اعلیٰ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تیری رعایا میں بندے بھوکے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بہن عمر کو معاف کر دو، اتنی بڑی سلطنت ہے، کہیں نہیں بھی پتا ہوتا بندے کو کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ اس عورت نے بڑی بات کی، کہتے بھائی پھر اتنی حکومت کرے نا جن کا پتہ رکھ سکے، پھر اتنی حکومت کرے نا جن کی خبر رکھ سکے۔ آپ نے کہا اللہ کے لیے اسے معاف کر دو، تو وہ عورت کہتی ہے آپ کہتے ہیں تو میں معاف کر دیتی ہوں، لیکن دل نہیں کر رہا تھا، چلو کوئی بات نہیں، آپ میرے بھائی ہیں، میں تو یہ چاہ رہی تھی رب نے حکومت دینی تھی آپ کو دے دیتا، عمر کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جیسے بھائیوں کو حکومت ملتی ہے جسے اپنے بہنوں کے بچوں کے رونے کا پتہ داتا۔ اتنی بات کی جب اس نے معافی کا اعلان کر دیا، باہر سے غلام کہتا ہے امیر المومنین تھوڑی دیر چل کے آرام کر لیجئے، ساری رات جاگتے ہیں، پھر آپ نے فجر کے ٹائم اٹھنا بھی ہوتا ہے۔ جب امیر المومنین کا نام سنا عورت تھر تھر کامنے لگ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہ گھبراؤ نا، معافی میں اپنا تعارف کرا کے بھی مانگ سکتا تھا، لیکن شاید آپ دل سے عمر کو معاف نہ کرتی ہیں، اس لیے میں نے تعارف کرا کے معافی نہیں مانگی ہے، بغیر تعارف کے مانگی ہے تاکہ آپ دل سے عمر کو معاف کر دیں۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے حکومت فاروق اعظم۔ اس سے بھی آگے چلیے، خلیفہ وقت رات کے وقت جاگ رہے ہیں، جو ریاست مدینہ والے ہوتے ہیں راتوں کو ناچ گانا نہیں کرتے، قوم کی بیٹیوں کے دوپٹے اتار کے ان کو اپنے جلسوں کی زینت بنا کے ناچ گانا نہیں کرواتے۔ ریاست مدینہ تو بیٹیوں کی عزت بچانے والے ہوتے ہیں، ریاست مدینہ والے تو شریفوں کی عزتیں بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ ہے جہاں سے تہجد کے ٹائم خلیفہ گھر سے گزر رہے ہیں تو جناب اعلیٰ اندر سے آواز آئی ہے، ایک عورت کہتی ہے اپنی بیٹی کو بیٹی چلو اٹھو دودھ میں تھوڑا پانی ملا۔ وہ لڑکی کہتی ہے اماں تمہیں پتا ہے خلیفے نے منع کیا ہے ملاوٹ نہیں کرنی ہے، تو وہ جناب اعلیٰ اماں کہتی ہے خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو جناب اعلیٰ وہ لڑکی کہتی ہے اماں خلیفہ نہیں دیکھ رہا، خلیفے کا رب تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے تو مہربانی کر یہ بات دوبارہ نہ کرنا۔ حضرت عمر نے سنا، گھر کی نشانی رکھی، چلے گیا۔ اگلے دن اس عورت کو طلب کیا، رات تم یہ بات کر رہی تھی پانی ڈالنے کا، عورت تھر تھر کامنے لگی، غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا
میں نے اس لیے بلایا، میں نے آپ کو اس لیے طلب کیا، اگر آپ کو برا نہ لگے آپ کی بیٹی کا رشتہ میں اپنے بیٹے کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ حکومت وقت ہے، کئی 100 مربع میل کے اوپر بلکہ کئی لاکھ مربع میل پہ جس کی حکومت ہے، وہ حاکم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپ کی بیٹی کا میرے بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ریاست مدینہ میں کوٹھیاں اور گھر دیکھ کے رشتے نہیں مانگے جاتے، کردار اور شرافت دیکھ کے رشتے مانگے جاتے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت سیاست فاروق اعظم میں بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اسی آگے چلیے، اونچی بولیں سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم کا جناب اعلیٰ مبارک دور ہے، اس دور مبارک میں جناب مسجد نبی شریف میں آپ تشریف لائے، اور مسجد نبی میں جناب اعلیٰ حضرت عباس نبی پاک کے چچا جان ابو الفضل العباس، وہ جناب ان کے گھر کے اوپر پرنالہ لگائے، وہ پرنالہ مسجد نبی کے اندر جناب اعلیٰ گرتا ہے، کسی نے چھت پہ بیٹھ کے کوئی جانور ذبح کیا جس کا خون جناب اعلیٰ مسجد میں گرا، نمازیوں کے کپڑوں پہ چھینٹے وغیرہ گرے، تو جناب اعلیٰ شکایت حضرت عمر تک پہنچی ہے اس پرنالے کی لوکیشن بدلی جائے، جگہ بدلی جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت عباس کو بلائے، وہ گھر نہیں کہیں گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر یوں کیجئے، یہاں سے اکھاڑ کہ اسے دوسری طرف لگا دے۔ اونچی بولیں، کوئی بڑا جو ہے امینڈمنٹ نہیں ہوئی، اتنی سی بات ہوئی ہے کہ پرنالے کو یہاں سے اکھاڑے اور دوسری طرف لگا دے۔ یہاں تو پوری غریب کی جناب بستی تباہ کر دیتے ہیں بلڈوزر پھیر کے جناب اجاڑ کے، تو پھر کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ والے۔ امیر کا پلازہ کھڑا ہوا ہے، غریب کی جھونپڑی اور کچے گھر تباہ کر دیے گئے اور کہتے ہیں الحمدللہ ہم ریاست مدینہ والے۔ آج وہ کسی نے پوسٹ بھیجی، خان صاحب بیٹھے ہوئے کرسی پہ جناب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اور اوپر کسی نے کمنٹ لکھا کہ خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کوئی شے ملک کے سستی رہت نہیں گئی۔ بات ہنسنے کی نہیں، بات رونے کی ہے کہ جہاں پہ ہمارے اقتدار پہ بیٹھنے والے، پچھلے سال کا ان کا غالباً 1 ارب 19 کروڑ بجٹ تھا یا 9 کروڑ تھا، چلو جی 1 ارب اور 9 کروڑ ایک سال کا بجٹ، اور خان صاحب بڑے دکھی حالات میں فرما رہے تھے کہ یقین مانیے گزارا نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے گزارا کرتے۔ آپ 1 ارب اور 9 کروڑ سالانہ میں کہتے ہیں میرا بڑا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، 2 کتے، 1 بیوی اور 1 آپ اور 2-3 نوکر ہیں آپ کے، آپ کہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور پھر دکانیں ان کی نہیں کھولنے دیتے جس کے 5-7 بچے بھی ہیں، ایک ریڑی کے علاوہ اور کمائی کا ذریعہ بھی کوئی نہیں، ایک دکان کے علاوہ، ایک سبزی بیچنے کے علاوہ، ایک جناب اعلیٰ فروٹ بیچنے کے علاوہ اس غریب کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی آپ کے بلدیہ والے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بتائیے آپ نے اللہ کے حضور جواب دینے کہ نہیں دینے؟ آپ نے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کہ نہیں ہونے؟ بات صرف اتنی آئی ہے، پرنالے کی لوکیشن چینج ہوئی ہے، یہاں سے انہوں نے کہا ادھر لگا، شام ہوئی، حضرت عباس آئے، عجیب سی گھر میں تھوڑی سی تبدیلی لگی کہ یہ کیا پرنالہ کس نے اکھاڑا؟ کہنے لگے جی امیر المومنین کا حکم تھا تو یہاں سے اکھاڑا ادھر لگا دیا۔ اسی وقت حضرت عباس آتے ہیں اور آ کے اپنا کیس پیش کرتے ہیں مدینے کی سپریم کورٹ کے اندر۔ اونچی بولیے، یہ باب رحمت دا کوٹ نہیں، ٹھیک ہے، یہ لطیف کھوسے دا کوٹ نہیں ہے، یہ ثاقب نثار دا کوٹ نہیں ہے، یہ محمد عربی دے فقیران دا کوٹ، یہ رسول عربی دے غلامہ دا کوٹ، جس جگہ تے یہ نہیں آکھیا جانا کہ جناب کوٹ کا ٹائم ختم ہو گیا، 8 گھنٹے ٹائم ہے جی، اس 8 گھنٹے کے ٹائم میں بھی ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ 11 بجے ماں بدولت تشریف لاتے ہیں، اور یہ منظر ہم نے دیکھے ہیں پیشیوں کے موقع پہ، فائلیں اٹھا کے نہیں یار موڈ نہیں ہے، یہ نہیں یار موڈ نہیں، نہیں جی پیشی ڈال دو، پیشی ڈال دو،
پیشی ڈالنے سے پہلے ایک بار اس سے پوچھ تو صحیح کہ وہ بیٹی کے جہیز کے پیسے کس طرح خرچ کر کے کرایہ بھر کے تیرے دروازے پہ انصاف مانگنے آیا ہے؟ کیا تو نے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش نہیں؟ پیشیوں پہ پیشیاں دینے والے ایک بار اس سے پوچھ تو صحیح کہ وہ کتنی مشقت سے صبح 8 بجے آیا ہے اور 3 بجے تم نے کہہ دیا کہ نہیں جی پیشی دے دے۔ خیر، حضور کی بارگاہ میں جو سلطنت وہاں سے مارز وجود میں آئی ہے، وہاں کا کورٹ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ جہاں پہ قاضی کے دروازے کے اوپر دربان نہیں بٹھائے جاتے، اور جو فاروق اعظم نے گورنر کے لیے قوانین بنائے تھے، خاص طور پہ 5 شرطیں تھیں۔ آپ توجہ ہے، آپ ناراض ہو گئے تو میں بس کر دیتا ہوں، سبحان اللہ ذرا اچھے انداز سے کہیے۔ 5 شرطیں فاروق اعظم نے رکھی ہر قاضی کے لیے۔ پہلی شرط قاضی کے لیے جناب اعلیٰ کہ آپ باریک لباس یعنی مہنگا لباس نہیں پہنو گے، تاکہ کوئی بندہ تمہارے سامنے ادنا کپڑوں میں آئے تو جناب وہ پریشان نہ ہو جائے کہ میں اس کے سامنے بات کیسے کروں گا۔ دوسری شرط یہ ہے جناب اعلیٰ کہ آپ عربی گھوڑا یعنی مہنگی سواری نہیں رکھو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دروازے پہ دربان اور سنتری نہیں رکھو گے جو جناب اعلیٰ بار بار سوالیوں کو روک لے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ چھنا ہوا آٹا یعنی مہنگی روٹی نہیں کھاؤ گے۔ اونچی بولی۔ اور آخری شرط کہ اپنا دروازہ بند نہیں کرو۔ کیسی شرط ہے؟ آپ بتائیے آج پاکستان میں یہ شرط لاگو ہو جائے امن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آجائے۔ تو اتنی سی بات ہے، حضرت ابی بن کعب کے کورٹ میں مقدمہ آیا۔ کیسا خوبصورت کورٹ ہے جہاں پہ نہ کورٹ فیس ہے نہ وکیل کی ضرورت ہے، بندہ خود آتا ہے آ کے کہتا ہے میرا مقدمہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ فلاں کو صدارتی استثناء حاصل ہے، فلاں کو جناب وزارت عظمیٰ کی وجہ سے استثناء حاصل ہے۔ بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا کوئی آسان ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبے کا وہ لفظ یاد کیجئے، آپ نے فرمایا سن لو تم میں سے طاقتور ترین بندہ میرے نزدیک انتہائی کمزور ہے، اگر وہ کسی کا حق کھا کے بیٹھا ہے، جب تک میں کسی غریب کا حق اس سے لے کے نہ دوں اس وقت تک اس کی میرے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور تم میں کمزور ترین بندہ جس کا کسی نے حق مارا ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ترین بندہ ہے جب تک میں کسی ظالم سے اس کو حق لے کے نہ دے دوں۔ اونچی بولیے، یہ ہے ریاست مدینہ۔ اونچی بولیے سبحان اللہ۔ اتھے بھون چاہوں کے جڑا غصہ چڑھدا مولوی تے، مولویوں کو پکڑ کے اندر بھیج، مولویوں کو جناب دہشت گرد قرار دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کل کی بات ہے، ہم فیض آباد میں بیٹھے تھے تو اس وقت جناب بلے والے کہہ رہے تھے ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں۔ جب ان کے دور میں آ کے ہم کہنے کے لیے آئے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا معاملہ ہے، تو کہتے ہیں آپ دہشت گرد ہیں۔ میں نے کہا چاہے پچھلوں نے ہمیں دہشت گرد کہا یا آپ نے، اس سے فرق نہیں پڑتا، بات اتنی سی ہے اللہ کرے جب بروز حشر آواز پڑے تو ہم اس صف میں کھڑے ہوں، کم آخری کونے میں صحیح کھڑے ہوں جہاں پہ کہا جائے کہ مولا حسین کریم کو ماننے والے کہاں پہ کھڑے ہیں، جہاں پہ حسینیت کے جناب اعلیٰ رستے پہ چلنے والے کہاں پہ کھڑے ہیں، حسین کریم کے نانا جان کی عزت کے لیے گردنیں دینے کا جذبہ رکھنے والے کہاں پہ کھڑے ہیں، وہاں پہ آخری صف میں آخری بندے کے طور پہ بھی آپ کو مجھے جگہ مل جائے تو سمجھ لیجئے بات بن جائے گی۔ آئیے جناب کورٹ میں مقدمہ آتا ہے، کہتے ہیں جناب اعلیٰ مقدمہ لکھیے، کہتے ہیں کس کے خلاف؟ کہا جی امیر المومنین نے میرے گھر کا نقصان کیا ہے، مجھ سے پوچھے بغیر میرے مکان کی لوکیشن چینج کی ہے، انہوں نے میرا پرنالہ جناب اعلیٰ بدل دیا ہے، حضرت فاروق اعظم کو بلایا جاتا ہے، آپ بھی یہ نہیں کہتے اتنی بڑی سلطنت ہے، 22 لاکھ مربع میل کا میں حاکم ہوں، ایک پرنالے کی خاطر مجھے بلایا جا رہا ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح کس نام پہ بلا کے کس کام پہ جناب اعلیٰ میرے خلاف جناب اعلیٰ آپ اقدام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جناب اعلیٰ وہاں پہ صفائی پیش کی، آپ نے فرمایا سنیے فلاں فلاں نمازی کو بلائیے، نمازی آ گیا، آپ نے فرمایا انہوں نے شکایت کی ان کے پرنالے سے خون کے چھینٹے ان کے کپڑوں پہ پڑے اس لیے اس کی جگہ بدلی گئی ہے۔ حضرت عباس کو قاضی صاحب کہتے ہیں اب کچھ آپ نے سوال کرنا ہو تو حکم کیجئے، انہوں نے کہا جی یہ تو بات ٹھیک ہے، نماز
नमाजियों को शिकायत हुई मेरे परनाले से, लेकिन ये तो इन्हें पूछना चाहिए था, मैं घर का मालिक था, मेरी क्या राय है। और दूसरा ये भी पूछना चाहिए था ये परनाला किसने लगाया है। हो सकता है नमाजियों से और उम्र से भी ज्यादा शान वाली शख्सियत नहीं है, खुद परनाला लगाया। वो पूछते हैं अच्छा बताइए किसने लगाया। तो आपने दो गवाह बुलाए, हजरत अबू हुरैरा को बुलाया, हजरत अनस बिन मालिक को बुलाया। कहते हैं जनाब इनसे पूछिए। जब उनसे पूछा गया ये परनाला कैसे लगा, वो दोनों ने जनाब आला रो के गवाही दी। ये परनाला रसूलुल्लाह ने बनवाया था, एक तरखान से बनवाया था। जब वो तरखान इसको बना के लाया तो रसूलुल्लाह ने गारा बनवाया। मिट्टी का गारा जब तैयार हो गया तो रसूलुल्लाह यहाँ पे बैठे, इस परनाले के नीचे वाली जगह पे बैठे, और हुजूर ने अपने चाचा को आवाज दिया, मेरे चाचा आओ मेरे कांधे पे खड़े हो जाओ, यहाँ पाँव रख के चढ़ जाओ, अपने हाथों से परनाला लगाओ। तो कहते हैं हमने देखा कि जब ये परनाला हजरत अब्बास लगा रहे थे तो वो कीचड़ के जर्रे, वो मिट्टी के जर्रे जनाब आला दीवार और उस परनाले को लग गया, वहां से गिर के रसूलुल्लाह की मुबारक जुल्फों पे भी गिर रहे थे, हजूर के सर अक़दस पे भी कुछ जर्रे गिर रहे थे। जब इतनी बात हजरत उमर ने सुनी तो जनाब आला जवाब नहीं दिया, इसके बदले ये नहीं कहा कि जनाब मेरा यहाँ पे कसूर नहीं है, बल्कि आप रोने लगे। आपने कहा काजी साहब बस बात खत्म हो गई, उमर का जुर्म साबित हो गया है। जिस चीज को हुजूर अपने हाथों से लगाए, उमर कौन होता है उसको उखाड़ने वाला, उमर की क्या जुर्रत है उसे उखाड़े जिसे हुजूर ने अपने हाथों से लगाया। आप सजा सुनाइए, सजा दी जाए मुझे ताकि पता चले रसूलुल्लाह के हाथों से लगी हुई चीज को उखाड़ने वाले की सजा क्या है। उन्होंने सजा दी, सजा यह है कि जैसे आपने इसको अपनी जगह से उखाड़ा है वैसे दोबारा पहली जगह पे लगवा दीजिए। जब ये जनाब फैसला हो चुका, आपने कहा थोड़ी सी मेरी रियायत कर दो, उमर को थोड़ी सी रियायत दे दीजिए। तो कहने लगे क्या चाहिए, क्या बस इतनी रियायत दे दो कि जनाब मैं गारा भी बनवा देता हूँ, जहाँ पे जनाब आला ये लगाया इधर से उखाड़ के मुरम्मत भी कर देता हूँ, बस इतनी रियायत दे दो कि इन्हें बताओ, मुझे बताएं हुजूर कहाँ बैठे थे और कैसे बैठे थे। जहाँ रसूलुल्लाह बैठे थे उमर वहाँ बैठना चाहता है। बस ये जिस तरह हुजूर के कंधे पे खड़े होके इन्होंने अपने हाथों से परनाला लगाया था, आज उमर के कानों पे एक बार वैसे खड़ा हो जाए और वैसे परनाला लगाए और सरकार की मुबारक जुल्फों पे कुछ जर्रे मिट्टी के वैसे बोसे देने के लिए उड़ के आ गए। ये मेरे बालों पे मिट्टी का बुक भर के डाल दे ताकि ये सुन्नत भी रह न जाए। जब जनाब आला ये बात हुई, परनाला लग गया अपनी जगह पे, मकान अपनी असली हालत में आ गया। हजरत उमर ने फिर माजरत किया तो हजरत जनाब अब्बास रोने लगे। हजरत उमर कहते हैं किस लिए आप दाए। हजरत अब्बास ने कहा पूछोगे नहीं, मैंने तेरे खिलाफ मुकदमा क्यों किया। कहा मुजरिम को हक नहीं है कि वो पूछे कि मेरे खिलाफ मुद्दई ने मुकदमा क्यों किया, मेरा कसूर था, आपका हक बनता था, आपने जो इस्तेमाल किया। तो हजरत अब्बास कहते हैं नहीं नहीं, आज मैं देखना चाह रहा था कि वही उमर है ना जो 5 ऊंट चराता था और इससे संभाले नहीं जाते थे, आज कई लाख मुरब्बा मील का हाकिम बना। आज उमर को अपनी अना ज्यादा प्यारी है या हुजूर की अदा ज्यादा प्यारी है, बस मैं यही देखना चाहता था। लेकिन तूने तो कमाल कर दिया, तूने तो लोगों के तानों की भी परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, तूने तो लोगों की बातों का भी जनाब आला सोचा नहीं कि इतने बड़े हाकिम को मैंने जनाब आला उसका फैसला वापस करवा दिया, तूने तो दिल में कोई बात भी नहीं रखी। वारिस शाह बोला है हजरत उमर ने जनाब इसके मुस्तफा में लोगों के तानों की परवाह न करके जो अमल किया, आपको और मुझे सबक दे दिया कि जिगर यार दे नाम दा मिले ताना झोले पाल ये थले
سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی او جھوٹا لے لئیے پیشان ہٹیے نا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بس اتنی سی بات ہم یہ چاہتے ہیں حاکم وقت کے سامنے جب قرآن و حدیث پیش کیا جائے پھر وہ یہ نہ کہے کہ ہم مجبوری ہے ہماری ہم جناب ایف اے ٹی ایف کے پابند ہیں ہم جناب اعلیٰ ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے بلکہ وہ ایف اے ٹی ایف والوں کو کہے وہ چیز تو دیکھی جا سکتی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو لیکن جب بات رسول اللہ کے دین کی آ جائے حکومت تو چھوٹی چیز ہے ہماری گردنیں بھی رسول اللہ کے نہاد ہیں ہم صرف اتنا چھوٹا سا مطالبہ ہے ہم کہتے ہیں یہی جو آئے ہیں یہی حضور کے دین کا نفاذ کر دیں ہم ان کے پیچھے چل پڑیں آپ ہمیں نہ لائیں ہم کون سا کہتے ہیں کہ ہمیں تخت پہ لائیں ہم کہتے ہیں رسول اللہ کا دین تخت پہ لائیں یہ کیا بات باجوہ صاحب کی اور خان صاحب کی تصویر کا کارٹون بنا ہے سہیل وڑائچ صاحب کی کتاب پہ تو بدلے میں انہوں نے ایک ہی رات میں بک سٹال سے کتابیں غائب کرا دی ہیں دیکھیں جی جناب آرمی چیف کا کارٹون بنا ہے اپنا کارٹون بنا ہے اتنا درد ہوا ہے اور رسول اللہ کے خاکے بنے جائے فرانس میں جب حضور کی گستاخی ہوئی تو پھر درد نہیں ہوا لاکھوں کروڑوں کمر باجوے لاکھوں کروڑوں عاصم سلیم باجوے لاکھوں کروڑوں عمران خان نواز شریف زرداری لاکھوں کروڑوں میرے جیسے مولوی لاکھوں کروڑوں پیر فقیر صوفی اس خاک پہ قربان جہاں سے میرے مصطفیٰ کا بلال ایک بار گزر گیا کیسی بات ہے اپنا زندہ باد زندہ باد ممتاز حسین قادری تاجدار ختم نبوت ہم کہتے ہیں جیسے آپ اپنی عزت کے معاملے میں حساس ہیں رسول اللہ کے معاملے میں بھی ایسے حساس ہیں حضور کی عزت و ناموس کے متعلق بھی ایسے حساس ہیں خان صاحب بڑے بھڑکتے ہیں جب سوشل میڈیا پہ ان کی اہلیہ کے خلاف کوئی باتیں کرتا ہے کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اچھا آپ کی بیوی کے خلاف کوئی بات کرے آپ کو درد ہوتی ہے سینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور جب رسول اللہ کی بیویوں کے خلاف کوئی بات کرے جب حضور کی بیٹیوں کے خلاف کوئی بات کرے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ کیسی بات اوپر سے آپ دعوے دار ہیں ریاست مدینہ کی تو ہم ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں جو آج بھی ان سے تبدیلی کی امیدیں رکھ کے بیٹھے ہیں کہ یہ یاد رکھنا وقت گزر جائے گا ان سے بھی بڑے بڑے لوگ آئے جو کہتے تھے ہم نے جانا ہی نہیں ہے تم تو کہتے ہو کہ جناب اگلے 5 سال اس سے اگلے 5 سال بھی یہی ہے اس سے بڑے بڑے آئے تھے پرویز مشرف جیسے ضیاء جیسے جب وہ نہیں رہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو کہتے تھے کہ ہمارے اقتدار کو زوال نہیں ہے بلکہ یہ میں جرنیلوں کی مثال بھی چھوٹی دی ہے وائسرائے آیا انگریز آیا جن کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا مطلب کیا ہے کہ ایک طرف غروب ہوتا تھا تو اگلی طرف سے جب طلوع ہوتا تھا کہیں دن چڑھتا تھا تو یہ سارا ایریا برطانیہ کے زیر تسلط ہوتا تھا وہ نہیں رہے تو ان کی کیا اوقات تھا ہلاکو چنگیز اور وہ منگولے نہیں رہے تو ان کی کیا ویلیو ہے بس اتنی سی بات ہے رہنا صدا رسول اللہ کے دین میں میرے آقا نے فرمایا جو دین میں لے کے آیا ہوں یہ وہ دین ہے کہ لیل و ہا کا نہار ہا جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہیں یہ واضح چیزیں موجود ہیں آپ حضور کے دین کی طرف آئیں تاکہ پاکستان میں تھانے سے لے کے پارلیمنٹ تک وہ قانون چلے کہ جس کے اندر غریب اور امیر کا فرق نہ بیان کیا جائے جب حضور کا دین آئے گا پھر موٹر وے کے اوپر کسی بیٹی کی آبرو پامال نہیں ہوگی
پھر بہاولپور کی طاہرہ جس کے ساتھ ایک وڈیرے نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے تھانہ خرید لیا، چوکی خرید لی، چوکی سے تھانے، تھانے سے چوکی، وہاں سے کوٹ، اور کوئی اس کا پرچہ دینے کو تیار نہیں تھا، تو یہ کہہ کے اس نے زہر پی لیا کہ ابا کل سے سر جھکا کے نہیں چلو گے، سر اٹھا کے چلو گے، تیری بیٹی نہیں رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پھر کوئی طاہرہ زہر نہ پیے، یہ تب ہوگا جب پاکستان میں رسول اللہ کا دین آئے۔ ہم کہتے ہیں کہ گواہ کے سر پہ قرآن دینے سے پہلے کہ تو جو گواہی دے گا سچ سچ دے گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولے گا، اس سے پہلے جج کے سر پہ قرآن دیا جائے کہ تو کہے کہ جو فیصلہ کروں گا قرآن و سنت کے مطابق کرے گا۔ آپ نے فیصلہ، پھر ہم دیکھتے ہیں بچتا کون ہے۔ یہاں پہ قانون ہی مختلف ہے۔ یہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں 14 قتل کرنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، یہاں پہ فیض آباد میں 7 لوگوں کو، جناب نہتے لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنانے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، یہاں پہ جناب بلدیہ میں 250 لوگوں کو جلانے والوں سے کوئی نہیں پوچھتا۔ اور دہشت گرد کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے لبیک کے نعرے لگائے اور بابا جی پہ پھولوں کی پتیاں پھینک دی تو آپ دہشت گرد ہیں۔ جہاں دہشت گردی کی تعریف حضور کا نعرہ لگانا ہو تو ہم وہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ جتنا جبر کرتے جائیں گے اس نعرے کی گونج اتنی بڑھتی جائے گی۔ تاجدار ختم نبوت۔ یہاں پہ زیادہ میں کمنٹ نہیں کرتا پھر کوئی غصہ کر جائے۔ وارث شاہ کی زبان میں ایک ترجمہ کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ اونچی سبحان اللہ، بابا اونچی بولی سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جناب غازی ظہیر کے والد صاحب کو کہنا آپ گھر خالی کر کے کہیں اور چلیں۔ کیوں بھائی؟ توڑے پیو در آج یہاں پہ ایک بندہ غازی ظہیر کے ساتھ نہیں کھڑا، یہاں پہ ہر بندہ رسول اللہ کا غلام غازی ظہیر کے ساتھ کھڑا ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے گھر حاضر جی ان کے، ہماری حویلیاں، ہمارے جناب اعلیٰ رقبے ان کے لیے حاضر جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے لیے وقف کیا۔ یہ کیا بات ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کا حساب انہیں دینا پڑے گا۔ اور یہ جو فیصلے دے رہے ہیں، یہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ زیادہ چلنے والا نہیں۔ بابا فرماتا ہے تیرے صدی دار پھریا مک گئی دنیا تو میرے میاں دھیا ماپیا تو منہ ور منگنا او رنا مردہ تو گیا ویر میاں تے خونڈی رن دا پتر دلیر بنیا گلاں کردہ پرے وچ ڈھیر میاں وارث شاہ اے دور ہے کدنا دا او نیوی پاکے لنگ دے شیر میاں۔ آج میں وارث شاہ دے ضلع وچ ہاتھ جوڑ کے سید دے گیا کھا سیدہ تیرا قلعہ لبیک آلیا دھو چھوڑے آیا ہن محمد عربی دے شیر گردن جھکا کے نہیں چل رہے، سر اٹھا کے اپنے آقا دا نعرہ لا رہے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ تاجدار ختم نبوت
اچھا بھئی گزارش چھوٹی عمل کرو گے اتھوں ہی اندازہ ہو جانا کہ تو انہوں میری گل لگ کنہ اثر پہ ہے اللہ تعالیٰ تو انہوں اجر دے اور دوما جہانا چھ نبی علیہ السلام دے وفادارہ میں تو انہوں میں انہوں شمار کرے گالے ہے کہ میرے تو بعد ایک نعت شریفی ہے اور ایک بیان بھی ہے